أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 275. الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، وہ نہیں کھڑے ہوتے عام حالات میں صحیح کر کے، مگر اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح کے شیطان نے کسی کو پاگل کر رکھا ہو چھو کر. یعنی ایک تو ہے دن قیامت کھڑا ہونا. مفسرین اکرام اس کی ایک تعبیر یہ کرتے ہیں کہ دن قیامت یوں کھڑا ہوگا جس طرح کو مجنون اور پاگل ہوتا ہے، اور اس کی نسبت شیطان کی طرف کی. یعنی ایک تو ظاہری بیماری کی وجہ سے بندہ مجنون ہوتا ہے، اور ایک جس کو شیطان پاگل کر دیتا ہے. اس کے اسباب محرکات الگ الگ ہیں. لفظ شیطان یہاں آیا ہے، اس کی طرف توجہ کرنی ہے کہ شیطان کسی کو چھو کر پاگل کر دے. شیطان کس طرح کسی کو چھوتا ہے؟ تو ایک تو ہے کہ یوں ہاتھ لگانا، اور دوسرا یہ ہے کہ اسے اپنے ہاتھ میں لے لینا، کہ شیطان اس کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوتا ہے. بظاہر وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، لیکن شیطان اس کو اپنی انگلیوں پر نچا رہا ہوتا ہے. تو شیطان جس کو دور سے وسوسہ ڈال کر پاگل کرتا ہے یا اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، تو سمجھو پاگل کرتا ہے وہ اس کو، کیونکہ گناہ کرنے والا کوئی عقل مند نہیں ہوتا. تو جب دور سے وسوسہ ڈال کر کسی کو مجنون کر دیتا ہے، تو یوں سمجھو اس کے حملے کا اتنا بڑا اثر ہوگا جب وہ کسی کو چھو کر خراب کر رہا ہوتا ہے. تو یتخبطہ، یعنی اس کا عقل بالکل پاگلوں کا عقل بن جاتا ہے. یعنی وہ وہاں سے اتنا خبط میں سوار ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو عاقل سمجھنے کے باوجود وہ بے عقلوں جیسا پھر رہا ہوتا ہے. زمانے والے اسے انتہائی بے وقوف اور بے عقل سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کے کسی بھی کام پر. دن قیامت تو یہ سزا ملے گی ہی صحیح، لیکن کتاب اللہ کے آیات کی وسعت سے ڈرنا بھی چاہیے کہ اللہ کریم نے یہاں لفظ قیامت نہیں ارشاد فرمایا. عین ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہو لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ کسی بھی معاملے میں اگر چل پھر رہے ہیں تو کھڑے ہیں، کیونکہ سود خور جو ہوتا ہے وہ بھاگم بھاگ ہر وقت چل رہا ہوتا ہے اپنے حلال حرام کو اکٹھا کرنے میں، اپنے حرام کے امور کو اپنے حلال کے بجائے جمع کرنے میں ہر جگہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو قیام سے تعبیر کیا. جب مجنون بیٹھا رہتا ہے تو پتہ تو نہیں نہ چلتا، لیکن جب پاگل آدمی مجنون آدمی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی ایک ایک حرکت بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ پاگل ہے. تو اسی طرح جو سود کا استعمال کرنے والا ہے اس کی ہر حرکت، ہر دنیا والے، ہر عقل مند اور ہر بے عقل کو، ہر نمازی کو اور ہر بے نماز کو، غرض دنیا کے کسی بھی بندے کو، مومن ہو یا کافر ہو، اس کے سامنے وہ اتنا پاگلوں جیسا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سود کے اندر اپنا نام پیدا کر رہا ہوتا ہے. انا للہ. تو اللہ کریم اس کو اتنا بے عزت کرواتے ہیں جتنا کہ کوئی بیوقوف یا پاگل آدمی جو ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی. ہر بندہ یہی سمجھ کر چھوڑتا ہے کہ یہ پاگل ہے.
تو اسی طریقے سے اللہ کریم نے اشارہ فرما دیا کہ جہاں بھی جاؤ گے، جہاں بھی کھڑے ہوو گے، کوئی بھی عقل مند دنیا سے کم از کم تمہارا واسطہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ہر بندہ کہے گا یہ سود ہے، یہ سودی ہے، اور ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے صاف محسوس ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے سود کھاتا ہے، کیونکہ شیطان نے وسوسہ ڈال کر اس کو پاگل نہیں کیا، بلکہ ٹچ کر کے ہاتھ لگا کر اس کو پاگل کیا ہے۔ تو جس کو وسوسہ ڈال کر خراب کرتا ہے وہ کہاں جائے گا، اور جسے ہاتھ لگا کر خراب کرا تو وہ کہاں جائے گا۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہتے تھے کہ یہ جو بے شرا خرید و فروخت ہے یہ بھی تو ایک کاروبار ہوتا ہے، تو سود بھی تو ایک کاروبار ہے، تو لہذا بے شرا خرید و فروخت کی طرح کاروبار کی طرح ہی کی ایک چیز ہے، یعنی سود کھاتے ہوئے ان کو یہ ڈر نہیں لگتا کہ میں ظلم کر رہا ہوں، ظلم کے دروازے کھول رہا ہوں، کیونکہ جہاں سود عام ہو جائے وہاں ظلم کا ہر دروازہ کھل جاتا ہے، وہاں گناہ کا ہر دروازہ کھل جاتا ہے۔ سود کی وجہ سے قتل و غارت اور خون خرابے سے لے کر ہر قسم کے گناہ کی آمیزش اس کے اندر ہوتی ہے، تبھی تو اللہ کریم نے براہ راست تاکید فرمائی ہے اس صورت میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی۔ سورہ آل عمران میں تو انداز ہی اور ہے، بڑا عجیب انداز ہے، یہاں تو ہے نا کہ یہ جو سود خورے ہوتے ہیں یہ اس کو ایک کاروبار سمجھتے ہیں، کہ جس طرح ایک عام سا کاروبار ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی کیش اکٹھی کی جاتی ہے، پیسہ بنایا جاتا ہے، امیر ہوتا ہے بندہ، تو کاروبار کے اندر منافع ہوتے ہیں، نعوذ باللہ یہ بھی ایک قسم کا کاروبار ہی تو ہے نا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ خرید و فروخت اور بے شرا میں کوئی ظلم نہیں ہوتا، لیکن یہاں تو مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا اور ظلم ہی ظلم ہے۔ امیر امیر تر ہوتا چلا جائے گا لیکن آخر میں ذلیل ہوگا، اور غریب غریب تر ہوتا چلا جائے گا، کیوں کہ اس کی سود سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ جبکہ سورہ آل عمران میں تو یوں ہے لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، وہاں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہاں تو سادہ فرمایا نا کہ سود خورے یوں ہوتے ہیں جن کو شیطان پاگل کر رہا ہوتا ہے، جبکہ وہاں مومنوں کو فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن جب سود کھائے گا تو اس کا طریقہ کوئی اور ہوگا، تو اللہ نے اسی طریقے سے منع فرمایا۔ وہ کیا طریقہ ہوگا؟ اضعافا مضاعفا، مومن جو ہے نعوذ باللہ جب اپنے ایمان کی غیرت کو چھوڑ دے گا اور سود کے اندر تعویلیں کرے گا تو وہ ایک سود نہیں کھائے گا، ڈبل ڈبل سود کھائے گا، یعنی جو عام سود خورا ہوگا وہ تو ایک سود کھائے گا نا، جب نعوذ باللہ مومن کے اندر ایمانی غیرت ختم ہو گئی اور وہ نام نہاد مومن بنا تو وہ اتنا ظلم کرے گا جس طرح عام سود خورے اتنا ظلم نہیں کر رہے ہوتے۔ اس لیے وہاں فرمایا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، تم نے عام سود تو نہیں کھانا ہے مومنو، جب تم تعویل اور شیطانیوں پر آ گئے نا تم بڑی شیطانیاں کرو گے، تو اس لیے تم ڈبل کھاؤ گے ان سے، تو اس لیے وہاں ڈبل سے منع کیا۔ جس طرح کے آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک وہ سودی بینک ہیں جو اسلامی ٹچ کا نام نہیں دیتے اپنے آپ کو، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم سودی بینک کار ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اسلام کا ٹچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اسلامی بینک کاری کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ نعوذ باللہ سود کا معاملہ کرے تو اس کا پیسہ تھوڑا صرف ہوتا ہے، اور جو ان اسلام کا نام لینے والے سودیوں کے ساتھ اگر کوئی معاملہ کرے تو بندہ اور زیادہ کنگال ہو جاتا ہے۔ یہ عام لوگوں سے زیادہ سود کھاتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو سودی بینکار ہونے کا ٹانچ دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کریم کی باتیں تو اللہ کریم تو سب کچھ جاننے والے ہیں۔ جب مومنوں کا لفظ آیا نا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم دگنا سے کئی گنا کر کے سود نہ کھانا، کیونکہ چھوٹا سود تو تم نے کھانا نہیں ہے، اس سے تو وہ خود بخود منع ہے، وہ کہیں گے بھی سود حرام ہے، لیکن جب تعویلیں کریں گے نعوذ باللہ ایسی تعویلیں کہ حرام کو نہ صرف یہ کہ حلال کریں گے بلکہ کئی گنا تک اس کو کھاتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے فقہا نے تو اتنا بھی لکھا ہے کہ سود کی مشابہت تک بھی حرام ہے۔ ایک مسئلہ بن جائے نا کہ چھوٹا سود ہے، خیر ہے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، تب بھی وہ حرام ہے، کیونکہ وہ سود کا شائبہ اس کے اندر آ گیا ہے۔ یہ جتنے بھی آج کل آن لائن
یہ انویسٹمنٹ کی ایپس چل رہی ہوتی ہیں، یہ بھی سارے کے سارے کم از کم سود ہیں، سود نہیں ہے تو شائبہ سود تو کنفرم ہے نا ان کے اندر۔ اور اسی طرح جو سود کے شائبے والی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر ذرا سا بھی سود کا وہمہ پڑ جاتا تھا، حدیث پاک میں اس کو منع فرما دیا۔ مثلا مخابرہ سے حدیث پاک میں آیا مخابرہ سے رک جاؤ، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہارا اعلان جنگ بن جائے، ورنہ یعنی اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب مخابرہ کسے کہتے تھے؟ مخابرہ یہ ایک قسم کی بے ہوتی تھی پھلوں کی، مثلا اس کو مزارعات کہتے تھے، یعنی زمین سے کچھ نکلے تھوڑا سا تو کہا جی یہ اتنا ہے، لہٰذا گندم ابھی پوری تیار ہوئی نہیں، وہی جو نکل رہی ہے بس یہ گندم مجھے دے دو، تو وہ گندم کے ریٹ پر اس نکلنے والی چھوٹی سے بوٹے کو وہ سارے کے سارے زمین کے ساتھ خرید رہا ہوتا ہے کہ یہ ساری فصل میری ہے، لہذا اتنی۔ اب این ممکن ہے وہ فصل ہو، این ممکن ہے نہ ہو، اس کے اندر وہمہ تو پڑ گیا نا، تو اس لیے فرمائی یہ مخابرہ ہے، یہ سود کا شائبہ ہے۔ باقاعدہ طور پر اللہ کے نبی نے اس ارشاد فرمایا من لم يدر المخابرہ فلیأذن بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے جس نے مخابرہ نہ چھوڑا۔ اور اسی طرح مزابنہ، محاکلہ، یہ ساری وہ بے کی قسمیں ہیں جن کے اندر جو ہے خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کتنی ہوگی، تو لہذا اس کے اندر سود کا شائبہ آتا ہے، تو باقاعدہ طور پر منع کر دیا۔ مثلا درخت کے اوپر پھل کھڑے ہیں تو کہا جی ان ساروں کی بے کرتے ہیں، جی یہ سارا میں خرید لیتا ہوں، یہ کتنے بنتے ہیں؟ تو یوں ٹھیک نہیں ہے اندازے کے اوپر کہ یہ اتنے ہیں لہذا اتنے کی تقریباً پیسے دے دو، نہیں یہ کہہ لو کہ یہ اتنے ہیں یا نہیں ہے، جتنے ہیں اس کے اتنا ریٹ لگ رہا ہے اس کی، اور پھر اس کو فوراً ہی کاٹنا ہوتا ہے، اس کو ایک اندازہ دے کر کہ یہ اتنا ہے لہٰذا خرید لو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال اس کے لمبی چوڑی شکیں ہیں، مختصر لمحات میں نہیں بیان ہو سکتی۔ جب بھی کوئی معاملہ کیا جائے، خصوصاً آج کل گاڑیوں کے شو روم ہیں یا غلہ منڈیوں کے اندر لمبے لمبے کاروبار ہیں یا بازاروں میں چلتی سکیمیں ہیں، اتنی زیادہ یہود و نصارہ نے پھیلا دی ہیں کہ، اور اسی طرح آن لائن جتنی بھی خرید و فروخت ہو رہی ہے ان کے اندر مختلف سکیموں کے ساتھ گاہک کو پکڑنے کی صورتیں اتنی رائج ہو چکی ہیں الیاذ باللہ کہ ایک ایک بات کے لیے کوئی فارمولہ نہیں بیان ہو سکتا، لہذا اس وقت پوچھ کر عمل کریں۔ سود اور سود کے شائبہ سے بھی، سود کی شکل سے بھی بچنا ہے۔ اور اسی طرح وہ جو آپس کے معاملات ہوتے ہیں ان کو اندازوں سے نہ پورا کیا جائے، اس کے اندر قانونی کاروائی پوری کی جائے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سود کا شائبہ وہاں آ جائے اور اللہ کریم کی طرف سے اس وعید کے اندر شامل نہ ہو جائیں جس میں اللہ کریم نے اعلان فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہو چکا ہے تمہارا اے سودیو، کہ اور جس کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہو جائے تو وہ کبھی پرامن ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ ظاہر جس طرح بھی ہو، اس کے اگر اندر کی زندگی چیک کرے تو انتہائی کنگال زندگی ہوتی ہے۔ اللہ کریم اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ اور صدقہ اور زکوٰۃ کے بارے میں خوب فرمایا کہ تم مال کو بڑھانا چاہتے ہو نا، مال کو بڑھانے کی صورت یہ سود تو نہیں ہے، ما آتیتم من ربا لیربو، جو تم یہ سود دیتے ہو تاکہ بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، یہ اللہ کے سامنے تو نہیں بڑھنے والی چیز۔ لیربو فی اموال الناس فلا یربو، یہ تم چاہتے ہو کہ یہ مالوں میں بڑھ جائے، سود کی وجہ سے مال اور کیش زیادہ ہو جائے، فلا یربو، یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھنے والا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو نا، یہی زکوٰۃ ہی کافی ہے کہ اللہ اس کو کئی گنا کر دیتے ہیں۔ ایک زکوٰۃ ہے پھر صدقہ ہے، وہ تو کئی گنا ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے کیش اکٹھی کرنے کا، یہ طریقہ ہے امیر بننے کا، یہ طریقہ ہے مالدار بننے کا، کہ جو صدقات زیادہ کرتا ہے وہ بڑا مالدار بن جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔